we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. इस्लामाबाद अमन की उम्मीद। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर। ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अहम बैठक आज लगेगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात का अहम मरकजी मरहला हफ्ते को होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की सरबराही करेंगे। रवानगी के मौके पर जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। अमरीका ईरान के साथ नेक नियति के साथ मुज़ाकरात और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। अमरीकी वफ़द में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल। ईरानी वफ़द भी आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर ग़ालिबाफ करेंगे। पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा और सालिस का किरदार भी अदा करेगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतज़ामात मज़ीद सख्त। इजलास में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से आला हुकाम से मुशावरत। पाकिस्तान की साज़ी और मुज़ाकरात की तैयारी से मुतालिक उमूर पर तफसीली गौर किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आने वाले अफराद के वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत। इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद मुज़ाकरात 2026 में शरीक तमाम गैर मुल्की मंदूबीन और सहाफ़ियों का पुरतपा खैर मक़दम करेगा। अमरीकी सदर ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। ट्रंप ने कहा है कि सिफारती कोशिशें जल्द नताइज देंगी। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं। अगर मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफ देह हो सकती है। इजराइल लबनान पर हमले कर रहा है। नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू में लबनान पर हमलों में कमी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। अवाम की साबित कदमी और हिमायत ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। कहा, ईरानी अवाम ने ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करते हुए हालिया जारहियत के खिलाफ मुत्तहदा मज़ाहमत से ऐसी कामयाबी हासिल की जिसके नतीजे में ईरान की शराइत पर जंग बंदी तस्लीम की गई। ईरान किसी के तजर्बात या साजिशों का मैदान नहीं। इसका मुस्तक़बिल सिर्फ ईरानी अवाम अपनी दानिश, इस्तक़लाल और कौमी वक़ार के साथ तय करेंगे। तुर्क सदर का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि पायदार अमन के हुसूल के लिए मुज़ाकरात से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। मुज़ाकरात को देर पाम के हुसूल के लिए इंतहाई हद तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इंतहाई अहम है कि मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने वालों को मौका ना दिया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जर्मन वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। आलमी उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अब्बास अराग़ची के स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। लेबनान पर इज़राइली हमले की मज़म्मत। अमरीकी बहरी जहाज भी आबना होर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीबज़ादा ने कहा है कि आबना होर्मुज़ खुली है। अगर दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार ना करें तो अमरीकी बहरी जहाज भी जा सकते हैं। आबना होर्मुज़ से महफूज रास्तों के जरिए सफ़र को यकीनी बनाएंगे। आबना होर्मुज़ का बैनुल अक़वामी शिपिंग चैनल ईरान और ओमान के इलाकाई पानियों पर मुश्तमिल है। दोनों ममालिक माजी में खैर सगाली के तहत जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करते रहे हैं। इस हफ्ते की हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख़याल। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार की तारीफ की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। फ्रांसीसी वज़ीर की जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश। दोनों वज़ीर ख़ारजा का जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद और एहतराम की अहमियत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़बूत बनाने, इक़्तिसादी तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने की अज़्म का अयादा। जंग बंदी मुस्तक़िल अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। ईरान और अमरीका की जंग बंदी का खैर मक़दम करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, 2 हफ्ते की जंग बंदी मुमकिन बनाने में सिफारती कोशिशें काबिल एतराफ़ हैं। सिफारती कोशिशों के बायस मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ। सिफारतकारी के बायस इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म की दोहा में अमीर क़तर से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल।
برطانوی وزیر اعظم نے سلامتی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا. قطر کے دورے سے قبل سرکیر سٹارمر بحرین بھی گئے. بحرینی وزیر اعظم نے استقبال کیا. سٹارمر نے برطانوی فوجیوں سے ملاقات کی. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان فائنلی جو بات ہمیشہ کرتا ہے پوری دنیا کے اندر اب اس چیز کی گونج سنائی دے رہی ہے. یہ ہمارے کہ ہم امن پسند ملک ہے. کہ تمام تر سیاسی اختلافات ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جب پاکستان ہونے کا ثبوت ہم پیش کرتے ہیں، عالم امن کا پاسبان پاکستان. پاکستان امن کی علامت بن گیا. عوام کے چہروں پر اطمینان لوٹ آیا. ہر دل مطمئن. شہریوں کا کہنا ہے کہ خطے میں امن کے لیے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کا کردار دنیا نے دیکھ لیا ہے. پاکستان کی وجہ سے خطے میں امن آیا ہے. پاکستان میں جنگ بندی کی سفارتی کوششوں کو عوامی سطح پر بھرپور حمایت حاصل. 93% عوام جنگ بندی کی حکومتی کاوشوں کی حامی. گیلپ سروے کے مطابق 82% شہری حکومت کی جانب سے کی جانے والی امن کاوشوں سے آگاہ ہیں. 80% شہری جنگ بندی کے بعد امن کے لیے پر امید ہے. 72% شہری پاکستان کی ثالثی کی پرزور حمایت کرتے ہیں. پاکستان کے کردار پر عالمی سطح پر آن لائن رد عمل بھی نمایاں تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں. ڈیجیٹل مانیٹرنگ رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی آن لائن رد عمل میں مثبت رجحان بڑھ گیا. بڑی تعداد نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو امن کے لیے اہم قرار دیا. ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی. پاکستان دنیا کی گردش کا محور. پاکستان کی کامیاب ثالثی بھارت میں صفی ماتم بچھ گئی. بھارتی سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں نے مودی حکومت کی پالیسیز کو خوب لتاڑا. مذاکرات کی ثالثی کو پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دے دیا. ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی پر KPK میں بھی ریلی اور تقریبات. جنوبی وزیرستان میں نکالی گئی ریلی میں قبائلی امداد کی بڑی تعداد میں شرکت. شرکا نے حکومتی اور عسکری قیادت کی کام کیا. پارا چنار میں بھی ریلی کے شرکا کا ایران امریکہ جنگ بندی پر خوشی کا اظہار. امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے. آنے والے وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنائیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق خصوصی بیٹھک. مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا. اسلام آباد حالیہ دنوں میں عالمی سفارتکاری کا اہم مرکز بن کر ابھرا. پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے فعال اور مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کی توجہ پاکستان کی کوششوں پر مرکوز ہے. پاکستان کی قیادت اور ریاستی اداروں نے مشترکہ طور پر خطے میں استحکام کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا. ایران کے شہر کاشان میں ریلوے برج کو بحال کر دیا گیا. ایرانی میڈیا کے مطابق مرمتی کام کے بعد گزشتہ شام پہلی ٹرین تاریخی یحییٰ آباد پل سے گزری. 7 اپریل کو امریکی اسرائیلی حملے میں پل تباہ ہو گیا تھا. شدید بمباری میں ریلوے برج کو شدید نقصان پہنچا تھا. سابق ایرانی وزیر خارجہ کمال خزاری جل بسے. 2 اپریل کو حملے میں کمال خزاری زخمی ہوئے تھے. اہلیہ شہید ہو گئی تھیں. ایران میں مناب اسکول کی شہید طالبات کا چہلم. شہید بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. عارضی جنگ بندی کے بعد ایران میں کل سے تمام بینکس کھلنے کا اعلان. مقبوضہ بیت المقدس میں نماز جمعہ کی ادائیگی. ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں باجماعت نماز جمعہ ادا کی. قابض اسرائیلی انتظامیہ نے 2 روز قبل 40 روز کی بندش کے بعد مسجد اقصی کے دروازے کھولے. حکومت سندھ کی کفایت پالیسی. کراچی میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ تمام اسلامی دکانیں، مارکیٹس، شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ. ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس کو شام 7 بجے سے رات 11:30 بجے تک کھلے رہنے کی اجازت ہوگی. نئے اوقات کا نوٹیفیکیشن جاری. شادی ہالز اور بینکویٹس کو رات 12 بجے تک تقریبات منعقد کرنے کی اجازت. تندور، دودھ، بیکریز، میڈیکل اسٹورز، لیبارٹریز، کلینکس، اسپتال اور پیٹرول پمپس پابندیوں سے مستثنی قرار. ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی. کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فیز 2 کی منظوری. شہر میں مزید 2300 کیمرے لگائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس. وزیر اعلیٰ نے کہا سیف سٹی منصوبہ عوام کی سلامتی اور جرائم کے تدارک کے لیے انتہائی ضروری ہے. شہریوں کے جان و مال کی حفاظت و تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے.
متاثرہ بچوں اور خواتین کے لیے گھر بیٹھے شکایت کا نظام، موبائل یونٹس، ورچوئل پولیس اسٹیشن اور خصوصی ایپ کے ذریعے فوری رسائی ممکن، سائبر مجرموں کے خلاف سخت قانونی سازی۔ پنجاب آن لائن سیفٹی ایکٹ 2026 کا مسودہ تیار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ پنجاب پولیس میں سائبر پیٹرول ونگ اور سائبر پولیس اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا مانیٹرنگ کے لیے جدید انٹیلیجنس سسٹم قائم کیا جائے گا۔ کراچی سٹی کونسل کے اجلاس میں ہنگامہ آرائی، سٹی کونسل کے ارکان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اجلاس کے دوران جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی رکن کے درمیان نشست پر بیٹھنے کے لیے جھگڑا ہوا۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے اراکین اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کا دوہرا معیار نہیں چل سکتا، میں کونسل کو جواب دہ ہوں۔ اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ بولے، پیپلز پارٹی والے غنڈہ گردی کے ارادے سے آتے ہیں، کرپشن اور ایوان میں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ کراچی میں میٹرک بورڈ انتظامیہ کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات، 10ویں جماعت کا کمپیوٹر اسٹڈیز کا پرچہ لیا گیا۔ نقل مافیا پھر سرگرم، میٹرک بورڈ کے تحت ہونے والا پرچہ وقت سے پہلے ہی سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ کراچی میں نامعلوم افراد کا وار، نارتھ کراچی میں فاروق اعظم مسجد کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، شناخت 32 سالہ ریحان کے نام سے ہوئی۔ واقعہ تھانہ اجمیر نگری کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق مقتول ریحان کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ مقتول کی بیوی کی ریحان سے دوسری شادی تھی۔ لاہور میں مونکی پاکس کے مزید 2 کیسز رپورٹ، 15 سالہ مریض اور 8 سالہ بچی میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ محکمہ صحت نے تصدیق کر دی، مریض میو اسپتال میں زیر علاج۔ رواں سال مونکی پاکس سے متاثرہ افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ دستور پاکستان قومی وحدت کی علامت، مضبوط جمہوریت کے لیے آئین پر عمل ناگزیر ہے۔ آئین کی اہمیت اس کے مخلصانہ نفاذ میں مضمر ہے۔ عوام ہی اپنے مقدر کے اصل مالک ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم دستور کے موقع پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دستور کے معماروں کو خصوصی خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا کہ آئین عوام اور ریاست کے درمیان مقدس معاہدے کا نام ہے۔ آئین عوام اور ریاست کے حقوق و فرائض کا قانونی، اخلاقی اور انتظامی تعین کرتا ہے۔ رشوت، فراڈ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی سماعت، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کیس کی سماعت اتوار سے دوبارہ شروع ہوگی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق مقدمات کی سماعت جنگ کے باعث عارضی طور پر معطل کی گئی تھیں، تاہم جنگ بندی کے بعد معاملات بحال ہو رہے ہیں۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی ایپسٹین سے تعلق کی تردید، جیفری ایپسٹین سے تعلق کی باتوں کو پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ میلانیا ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایپسٹین کے ساتھ ان کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں۔ انہوں نے ایپسٹین کی وجہ سے زیادتی کا شکار متاثرین کے لیے کانگریس میں کھلی سماعت کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کا نیا ریکارڈ، پہلی بار فیفا سیریز کھیلنے والی پاکستان ٹیم کا شاندار جیت سے آغاز۔ آئیوری کوسٹ میں گرین شرٹس کی ریکارڈ 8 گول سے کامیابی، قومی ٹیم نے ترکس اینڈ کیکس آئیلینڈز کو ہرا کر جیت کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس سے قبل قومی ٹیم کی جیت کا ریکارڈ مالدیوز کے خلاف تھا۔ پی ایس ایل کے دلچسپ مقابلے جاری، کوئٹہ گلیڈیٹرز کا راولپنڈیز کو 183 رنز کا ہدف، کوئٹہ کی ٹیم نے 6 وکٹوں پر 182 رنز بنائے۔ کوئٹہ کی جانب سے ریلی روسو کی 53، سعود شکیل کی 42 رنز کی اننگز، حسن نواز کی 16 گیندوں پر 39 رنز کی دھواں دھار بیٹنگ۔ ہدف کے تعاقب میں راولپنڈیز کی بیٹنگ جاری۔